ریڈیو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس نے ہمیں لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا، اور اسٹیج کا ایک دور ہے، سچ مچ کا اسٹیج ہوا کرتا تھا، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہم ان کے ساتھ جا کے بھی بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ سائنسدان ہے جس نے ٹی وی کا ڈرامہ ایجاد کیا دنیا کے لیے، اور پھر ہمارے پڑوسیوں نے ہم سے سیکھا۔ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹیسپیشن ہے، ایک کوٹیشن پروفائل ہے فلم کی، وہ رہی۔ جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ کو پریولیجز مل گئی کہ آپ اپنی اسکل کو، لیکن اس میں سب سے بڑی قباحتیں یہ ہوئی کہ اس طرح کے لوگ بھی اس میں رائج ہو گئے جن کی اس شعبے سے جس کو وہ پورٹرے کر رہے رتی بھر ایک بنتے ہی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سینئر اداکار راشد محمود۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم طاہر۔ اچھا سر، بتائیے کہ آپ نے ریڈیو سے سٹارٹ کیا، ایک زمانہ تھا ریڈیو، پھر اس کے بعد ٹی وی آیا، فلم بھی کی، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ نے یہ تین دور دیکھے، اب دیکھ رہے ہیں، تو ان میں ذرا تھوڑا تجزیہ کیجیے، آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ میں ریڈیو سے بات شروع کروں گا۔ ریڈیو ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس نے ہمیں لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا اور لفظوں کا ہنر عطا کیا۔ پھر اس کے بعد اسٹیج کا ایک دور ہے، سچ مچ کا اسٹیج ہوا کرتا تھا، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہم ان کے ساتھ جا کے بھی بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ پھر ٹیلی ویژن کا دور آیا سب کانٹیننٹ میں، پاکستان ٹیلی ویژن۔ سائنسدان ہے جس نے ٹی وی کا ڈرامہ ایجاد کیا دنیا کے لیے، اور پھر ہمارے پڑوسیوں نے ہم سے سیکھا۔ پھر اس کے بعد فلم کا دور ہے، فلم میں بھی ہم ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پارٹیسپیشن ہے، ایک کوٹیشن پروفائل ہے فلم کی، وہ رہی۔ پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا کا دور آیا، میں ڈائریکٹ اس سوشل میڈیا پہ آتا ہوں، تو میرے خیال میں جو میرا اندازہ تھا کہ چلو یار، اس میں بے شمار لوگ ساری زندگی گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کہ جی ہم میں ایک پوٹینشیل بھی تھی، ایک سکل بھی تھی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کرنے کا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ کو پریولیجز مل گئی کہ آپ اپنی اسکل کو، جو آپ کو یہ گلے اور شکوے کہ ہمیں، آپ اپنی اس آؤٹ اسٹینڈنگ جو اپنے آپ میں آپ نے فیل کی ہوئی کہ میرے پاس ہے ایک پوٹینشیل، اس کو پورٹرے کر کے لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکتے، اس میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ جو تو کمپیٹنٹ لوگ تھے ان کو اس سوشل میڈیا کا ہو گیا فائدہ، لیکن اس میں سب سے بڑی قباحتیں یہ ہوئی کہ اس طرح کے لوگ بھی اس میں رائج ہو گئے جن کی اس شعبے سے جس کو وہ پورٹرے کر رہے رتی بھر ایک بنتا ہی نہیں۔ مثلا ایک نیا آج کل ہمارے گیمک ملک میں بڑا اسٹیبلش ہوا، چاہت فتح علی خان۔ ارے یار، تیرا موسیقی سے تعلق کیا ہے؟ تو صرف ایک مخالیہ ہے، ایک کامیڈی ہے جو ویژول سے ہنساتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن فتح علی خان نام کے ساتھ لگا نا؟ نہیں تو وہ فتح علی خان کی روح کانپ کی ہوگی نا کہ سن کے کہ یہ میرا نام کیسے اس نے لگا لیا ساتھ۔ وہ ایک کامیڈین ہے، اور کامیڈی ہی ان کی ساری جتنی وہ جو پرفارم کرتے ہیں وہ کامیڈی ہے، لیکن ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں بعض دفعہ مختلف شوز میں دیکھتا ہوں ان کو گیسٹ بنا کے بلایا ہوا، اور اس میں وہ موسیقی کے مختلف چیزیں، ارے یار، تو ان کو گیمک کے طور پہ لی۔ اسی طرح اور بے شمار سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ ایسی بےہودگیاں ہیں کہ دل دکھتا کہ یار یہ تو ہم، جب آپ اپنے اس پروسیس کو جو آپ کے آرکائیو ہے، جو اس میں لیجنڈز کی کنٹریبیوشن ہے، اس کو ڈینائل کر کے کوئی نئی چیزیں ایجاد کرنے نکلتے ہو، تو پھر اس میں تھوڑا سا آپ اپنے ضمیر کو بھی جواب دے ہو۔ آپ اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ میں کہ مجھے یوٹیوب فلاں پہ پیسے مل جائے، ارے پیسے تو اور بھی بڑی آسانی ہیں، لوگوں نے اس ملک میں بڑی آسانی سے ایک رات میں بڑے بڑے پیسے اکٹھے کر لیے جو ساری زندگی بعض نہیں کر پاتے۔ تو سو فیکٹس بلیور جب آپ نہیں ہوں گے تو اس کے آفٹر افیکٹ یہی ہوں گے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی، لیکن آج کے جو ٹی وی ڈرامے ہیں، بعض ڈراموں میں دیکھا ہے کہ بڑی رشتوں کی جو پامالی کی جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز آپ کے نوٹس میں آئے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ڈرامہ جو تھا وہ سارا وہ تھا، ہمارے چینل پی ٹی وی جو تھا وہ فیملی چینل تھا، ہم اپنی ماں بہن بیٹیاں اور سارے فیملی مل کے اس کو دیکھا۔ اسٹیج پلے بھی ہوتا تھا تو ایسے ہی ہوتا تھا،
جب سے یہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے نا، کائے کی ریٹنگ یار؟ امریکہ سے بڑی اس وقت سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے، اس کے الیکشن میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ غلط تھی ساری کی ساری، تو کہاں گئی آپ کی ریٹنگ؟ یہ گیمکس ہیں اعداد و شمار کے، کانٹینٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اصل پلس پوائنٹ ہوتا ہے، کوانٹٹی یا ایسے گیمکس جو ہیں وہ نہیں۔ ہمارے یہ ہوا کہ جب فلاں واشنگ پاؤڈر زیادہ بک رہا تو ہر ایک نے اپنے شو کیس میں اسے سجا کے رکھ لیا ہے۔ ہماری ریلیجن جو ہے اس جیسا ورڈ دوسرا ریلیجن کوئی بھی نہیں۔ اس اسلام پہ آ کے ہمارا ریلیجن وہ جو دین تھا وہ مکمل ہوا، اس قدر اس میں آزادی ہیں جو دوسرے کسی ریلیجن میں نہیں۔ لیکن بخاری صاحب وہ مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں، حدیں اس حد۔ ہمارے جو موجود ایسا سائنسدان رائٹر ایجاد ہوا، اتنی خواتین لکھنے والی آ گئی، ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ اور میں نے حسینہ آپا کے سکرپٹ سے لے کے اس لمحہ موجود تک میں جتنے بڑے بڑے سب رائٹر سب کا لکھا ہوا کام کیا۔ ان میں سے جو اب آج بھی رائج اس میں بھی چند ہوں، میرا احمد ہیں اور ایک دو بڑے نام ہیں، ان کا میں نے لکھا ہوا۔ لیکن یہ اب اچانک سے اس قدر بےہودگیوں کے سکرپٹ آنا شروع ہو گئے۔ ہماری وہ اقدار نہیں ہے، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بیٹیاں جس طرح اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے تو وہ صرف مداری پن ہے اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اس کو دعویٰ بھی اپنی ریٹنگ کا بھی کرتے۔ یار یہ دعویٰ آپ کا آپ کر بھی رہے ہو، گنتی نہیں، آپ کا کانٹینٹ اس قابل نہیں کہ اسے دیکھا جائے۔ آپ ہماری نیشن کو، آپ ہمارے لوگوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اقدار ہے ہمارے ریلیجن کی؟ ہم بینگ کلمہ گو، یہ ہماری بہو بیٹی کو کوئی گلا کوئی شکوہ اپنے سسرال سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی گرومنگ، اس کی تربیت اپنے گھر سے اپنے سسرال میں جانے تک کی جو ہے، اس میں وہ گلا شکوہ وہاں کبھی بدتمیزی نہیں کرے گی۔ وہ اپنے آگے اپنی ماں سے اپنا کتارسس کر لے گی، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے ابا، وہاں جو مینرز اس کو سکھائے گئے، یہی ہمارا اثاثہ ہے۔ لیکن اب اس قدر مادر پدر آزادیوں کے سکرپٹ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان سکرپٹ کو سکین کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو ان کو اجازت دیتا ہے اس کی؟ اس میں سب سے بڑی جو خرابی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک پینل ہوا کرتا تھا سکرپٹ کا، اس میں سچ مچ کے اصلی دانشور اور رائٹر ہوا کرتے تھے جو اس سکرپٹ کو پڑھ کے اپروو کیا کرتے تھے۔ اب جب مارکیٹنگ والا جو ہے وہ اس کی توجہ ہوتی کہ سودا بکے گا کیسے، اب جب وہ سکین کرتا سکرپٹ کو، اس کی مرضی کہ نہیں اس کو نہیں، اس کو یوں کر کے یوں کر دو، اس میں زیادہ ویورشپ ہو جائے گی، تو خرابیاں اس میں ہو گئی ہیں۔ اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ نے بربادی کی ہے۔ تو لیکن اس کی بہتری بھی تو ہو سکتی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ میں اس کے لیے یہ گزارش کروں گا ارباب اختیار سے کہ پیمرا جیسے اور مختلف چیزوں کو سکین کرتا ہے، اس پہ ریسٹرکشنز ہے نا، کچھ ضابطہ ہے کہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کرتا، تو یہاں بھی کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ بنا دیا جائے جو ٹی وی پہ چلنے والے ڈرامے کو بھی سکین کرے کہ یہ ہماری قدروں کے، ہمارے ریلیجن کے مطابق، ہمارے معاشرے کی جو اقدار ہے اس کے اندر رہ کے لکھا گیا، یہ اس کو صرف گمٹس کے طور پہ، تو اس سے کوئی بہتریاں ہو جائیں گی، اس سے تکلیف تو ہوگی بہت سارے چینلز کو، تو لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ اس کا حل ہوگا نہیں کوئی۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں تھیٹر کی حالت تو بہت ہی خراب ہو چکی تھی، تو بلکہ ہے پچھلے دنوں گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر ابھی تک کام جاری ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آیا کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، میں پرٹیکولرلی پنجاب کی بات کرتا ہوں، اس نے بے شمار وہ جو ایک سپیڈ سے کام کیا ہے، اس میں بہتری کے کام زیادہ ہیں۔ کچھ ہے جہاں ان کی کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں ہوں گی، کچھ قانون کے سکم ہوں گے، کیونکہ اسٹے تو ہمارے میں ایک منٹ میں بڑے بڑے لمبے برسوں کے لیے ملے ہوئے لوگوں کو اسٹے ہے، تو فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اگر وہ اسٹے ہو گیا تو کیا وہ جو حقیقت ہے، یہ وہ جو فیکٹ ہے آپ اس سے ڈینائل کر دیں گے؟ میں حقیقت تو نہیں مان رہا تو نہ مانوں، حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ فیکٹس بلیور جو جب ہم نہیں ہوتے، چاہے وہ نیشنز ہوں چاہے فرد واحد ہو، تو اس کی کباستیں پھر اسی طرح ہوتی۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں، میرا انالیسس جو ہے کہ وہ اس وقت کچھ بہتریوں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔
ہماری یہ جو کلچر ہے وہ بھی، ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی، اور بھی اب تھوڑی سی اور سپیڈی ہو رہا ہے اب اس کی، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، لیکن اس ملک میں ایسا ایسا سائنسدان ہیں جو کاؤنٹر کرنے کے طریقے ایجاد کر لیتے، تو یہ جو اس طرح کی گمکس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ہوتی ہوں گی، کوئی دوستیاں، کوئی ایفیلیشنیں اختیار ہوتا ہوگا تو وہ کر لیتے ہیں۔ میں اگر چاہوں گا تو میرے لیے نہیں ہوگا، ان کے لیے ہوتا ہے، تو یہ قباحتیں ہیں ہمارے ملک میں۔ آپ کافی عرصے سے تھیٹر کم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یا کوئی اور ہے؟ ایگزیکٹ یہی ہے۔ میں نے جب ہمارے یہاں سپاہی مقبول حسین ہوا تو میں نے کیا نا، جب نظم حسین سید صاحب کا سمی دیوار مشکل ڈرامہ تھا، لینگویج مشکل تھی، لیکن وہ سچ مچ کا ڈرامہ تھا، کیا میں نے۔ اس کے بعد میں نے ایک تھیٹر کا بھی پلے، کیسر ثناء اللہ خان نے مجھے، میرے بچوں کی طرح کچھ ارادے اس کے لگے گی، تو ایک ڈرامہ میں نے اسٹیج کا کیا ان کا ہیرو۔ اس کے بعد پھر جب اس نے میں کہا کہ پھر تھوڑا، تو میں نے کہا نہیں یار میں نے بس ایک کر لیا، اب آپ جو کر رہے ہو وہ کرو، تو وہاں مجھے فیل ہوا کہ کمپیریٹیولی، لیکن اس میں ناچ گانا جن تھیٹر اس میں ڈراموں میں آ جائے گا تو میں اسے ڈرامہ نہیں سمجھتا۔ ڈرامے کی آپ امراؤ جان آداب پہ ڈرامہ بناؤ تو اس میں رکھ لو نا، گانا رکھ لو، ڈیش رکھ لو کچھ۔ اب آپ انڈیو گمکس کے طور پہ جب اس طرح کی اس میں چیزیں شامل کرتے ہو تو میں اس کو نہیں مانتا۔ اچھا، تو فلم انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ فلم ہماری اب بند ہو گئی، ختم ہو گئی، یا کوئی مستقبل ہے؟ فلم کا بھی یہی حال ہوا، جو اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ میں ہماری بقیہ زندگی کے روٹس ان کی بربادیوں میں فلم انڈسٹری میں بھی ہوئی، ایستھیٹک لیس لوگ آ گئے۔ اب ایک تاجر جو ہے وہ تو رات کو گن کے سوتا ہے نا کہ آج میری گندم کی اتنی بوریاں یا اتنی چینی کی بوریاں بک گئی اور رات کو مجھے بچا کیا۔ فلم جو ہے وہ صرف تاجر کا کام نہیں، اس کے لیے ایک جمالیاتی حصہ، ایک ڈیووشن، ایک پیشنس، اور ایک اندر وہ کرزمہ ہونا چاہیے کہ میں کو ایسا کریٹیو کام کر کے فلم بناؤں گا کہ جو لوگوں میں یاد رکھا جائے۔ اس کی بجائے اس میں گھس بیٹھیوں کے ہاتھ آ گئی ہماری فلم انڈسٹری، اور وہ فلمیں بنانے والے وہ پروڈیوسر آ گئے جو فلیٹ نہیں بناتے ایک آٹھ کے مسالے سے، انہوں نے فلم کو بھی اسی طرح، ان لوگوں کے ہاتھ میں وہ سارا کام آ گیا جن کا وہ کام نہیں تھا۔ لیکن اب کچھ بچوں نے کوشش کی، ابھی بھی اس میں ابھی کافی ساری قربانیاں بلیاں چڑھیں گی، لیکن اس میں یہ کہ کچھ اچھے کام بھی ہوئے۔ کراچی کے چند بچوں کا بہت اعلیٰ کام ہوا۔ بلال لاشاری ایک ٹرینڈ سیٹر بنا، ایک فلم ریپیٹ، حالانکہ سیکول ہمارے ہاں بنانے کا رواج نہیں، اس نے بنایا اور بتا دیا کہ کسی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پروجیکٹ جو اس کو ملٹی پلائی کر کے مزید بھی اس کو آگے پورٹری کیا جا سکتا، اور بھی کچھ کام ہو رہے۔ تو ایسا نہیں کہ بالکل مایوسی والی بات نہیں، اٹیمپٹ ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہتری ہوں گی، لیکن ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تھوڑا سا وقت لگے گا۔ بہت بہت شکریہ راشد محمود صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے راشد محمود کی گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ طاہر بخاری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔